سے یہ 5 جو جملے ہیں انہی میں یہی اسلوب ہے، جیسے قرأت القرآن حل یا قرأت القرآن، تو اس کے جو ہے جواب میں ہم اس کے جواب میں آ سکتا ہے نام یا لا، ٹھیک ہے، نام یا لا آ سکتا ہے جی کہ لا ما قرأت القرآن، قرأت القرآن لا ما جو ہے وہ جملہ فعلیہ کو نفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اب آپ یہ سیکنڈ والا کوشچن ہے، آپ کوشش کریں، میں اس کو آپ کا ترجمہ اگر نہیں سمجھ آئی تو میں بتا دوں گی، جیسے ذہبا اخوکا الی المسجد، ذہبا اخوکا الی المسجد، تمہارا بھائی، یہ اخوکا یہاں پہ یہ کون سی کنسٹرکشن ہے، آپ پہچان سکتی ہیں؟ نہیں، اخوکا، یہ دیکھیں نا، اخو پلس کا مرکب اضافی ہے نا، یہ تو اسما والے چیپٹر میں پڑھا تھا، او رائٹ 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 رائٹ، ٹھیک ٹھیک ہے، اخو کا تمہارا ہے۔ بھائی، ہاں، ہوں الن ہوں، مسجدی بھی آپ نے پڑھا تھا، الن مسجدی کیا ہاں یہ بنتا تو ہے؟ جار ہے نا، عرف جار ہے، جار الى مجرور، المسجد ہے جی، جار ہاں، مجرور۔ جار مجرور متعلق ہو کے آتے ہیں، اہو جی تمہارا بھائی مسجد کی طرف گیا، ٹھیک ہے، اور ذہبا کا مطلب گیا ہوتا ہے، یہ فعل ماضی ہے، جی، اب اس کے بعد اب یہاں ہم نے یعنی کہ تمہارا بھائی مسجد کی طرف گیا، اب اس کے شروع میں یعنی کہ وہ حل لگا ہے، ہم، ہاں، یا حل مطلب کہ ہم اس کا جواب نہ یا ہاں میں دے سکتے ہیں، جی جی، گیا یا نہیں گیا، تو ہم اس کے شروع ہوں، میں لگا دیں ذهب اخوک الى المسجد یا هل ذهب اخوک الى المسجد۔ اب یہاں پہ ٹھیک، یہ دو آپشن میں اس کا اب آنسر اگر میں کرتی ہوں، میں اس کا آنسر ہاں میں دیتی ہوں اس والے کوشچن کا، تو پھر میں اس کا آنسر ہاں میں کیسے دوں گی، آپ بتائیں ذرا۔ ہاں مطلب تو نام، یس نام، مطلب، ہاں، ہاں، نام، ہوں، نام، ذهب آگے اخوك الى ہاں المسجد، پورا کا پورا، ہاں پورا کا پورا یہ سینٹینس جو ہے وہ آگے ہم لگا ہاں دیں گے، تو ہاں میں ہاں جی، اب یہاں پہ آنسر کرتے وقت تھوڑی سی چینجنگ بیچ میں آتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ دس از مائی شرٹ، ٹھیک ہے، ہوں یہ میری قمیض ہے، تو اب جب دوسرے کے ہوں، بارے میں بات کریں گے کہ دس از دس از یور شرٹ، مطلب دوسرے کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس بندے سے میں بات کر رہی ہوں نا کہ کیا تمہارا بھائی مسجد گیا ہے، اب جب میں آنسر کروں گی تو میں کہوں گی میرا بھائی، ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی چینجنگ ہوں آ جائے گی نا اس میں کہ ہاں میرا ہوں، بھائی مسجد گیا ہے، تو پھر اب یہ دیکھیں اخو کا ٹھیک، کو ہم اخی بنا دیں گے، اخی بنا دیں گے، اخو، ہاں ہاں، ذہبا اخی الی المسجد، ٹھیک ہے، انگلش سے یعنی کہ اس کو آپ زیادہ اچھے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس کا آنسر جب آپ کو تھرڈ یعنی کہ جو آنسر کوشچن کر رہا ہے دوسرے سے، وہ تو اس کو پوچھے گا نا کہ سیکنڈ پرسن میں پوچھے گا، یو کر کے ہوں، پوچھے گا کہ تم یہ کر رہے ہو، تو وہ جب آنسر دینے والا کرے گا وہ آئی میں یا می میں کرے گا کہ میں کر رہا ہوں، یا میرا کام، یہ میرا بھائی ہے، یا میرا بھائی گیا ہے یا نہیں گیا، تو پھر اس طرح سے یہ تھوڑی سی چینجنگ آ جائے گی، نام اخی، ٹھیک، نام ذهب اخی الی المسجد، باقی جو ہے نا وہ ساری کی ساری ایسی ہی رہے گی، بس آپ نے کوشچن پہلے سب سے پہلے اردو میں نا آپ اپنے سے کوشچن کر لینا کہ آپ کو ہوں یہاں پہ سمجھ آ گئی عربی میں کہ یہ کیا ہے، اگر میں اس کو آنسر کروں گی تو میں کیسے آنسر کروں گی، اس میں کیا چینجنگ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہوں، عقل تی طعام، کیا تم نے کھانا کھایا، مطلب ٹھیک یہ ہے، مونس عقل کے تی، لیے ہے نا یہ، ہاں ہاں بالکل مونس کے لیے ہاں جو ہے، اب اس میں جو ہے نا کیونکہ یہ گردان کا ساتواں سیگا ہے، ٹھیک ہے، سیونتھ والا ہے نا، جی، اکلا، اکلا، اکلو، اکلت، ہوں اکلاتا، اکلنا، اور پھر لاسٹ نمبر 7 پہ تھا عقل، نہیں 7 والے عقل تھا، پہلے مذکر کے لیے آتا ہے، حاضر مذکر کے لیے عقل تھا، عقل تما، عقل تم، اور پھر عقل عقل تھی، کی، مطلب نائنتھ عقل والا، تما، عقل کننا، ٹھیک، ہاں عقل تما اور عقل چننا، اور پھر لاسٹ جو ہے عقل تو اور عقل نہ، یہ پورے کے پورے 14 سیگے ہو گئے، اب یہ 9 نمبر پہ آیا، ٹھیک ہے، 9 نمبر پہ جب سیگا ہماری گردان کا آتا ہے تو ہم اس میں کیا کہتے ہیں، ہم اس میں کہتے ہیں اس میں فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے، یعنی کہ مفعول، جب ہم گردان فعل، کا 9 والا سیگا بولا تو ہم فوراً ہم ساتھ ہی پہچان لیں گے کہ یہ فعل با فاعل ہے، ٹھیک ہے، اکلتی فعل با فاعل ہے، اکلتی طعام،
اب یہاں پہ کوشچن یعنی کہ کریں اب اگر ہم اکلت تاما، کیا تم نے کھانا کھایا، اور ہوں تاما اس میں کیا بن رہا ہے، تاما اس میں مفعول ہاں بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے نا. اچھا اب ٹھیک. یہاں پہ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا آپ یہ بتائیں ذرا. کیا تو نے کھانا کھایا. ہاں اب آپ آنسر کیسے کریں گے. اچھا آنسر میں کریں حل حل لگا نہیں سکتے آنسر ہیں نا. کرے نا، حل تو وہ تو کوشچن بن گیا نا، حل لگا کے، حل یا ہوں لگا کے تو کوشچن بنا ہے نا. اچھا نام آپ نے لکھیں گے، حل یا، نام لکھیں گے. ہاں نام یا لا، یعنی کہ دو آپ نے نام اگر یا نہیں لا کھایا تو دونوں آپ کے، ہاں جواب تو دینا ہے نا، پورا، رائٹ. ہاں تو پورا کیسے آنسر کریں گے، نہیں، یا پھر نام. ہاں، ہاں ہوں، ہاں میں نے، ہاں اب کیا چینج آ جائے گا، ہاں میں نے کھانا کھایا، اب یہ آ جائے گا نا. جی پہلے جب کوشچن پوچھ رہے نام. ہیں تو کیا کیا تم نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے. اب ہوں، کوشچن اگر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا تم نے کھانا کھایا، میں آپ کو سیکنڈ پروناؤن سے جو ہے نا پکاروں گی. لیکن جب آپ آنسر کریں گی تو آپ فرسٹ پروناؤن میں آنسر کریں گی نا، مطلب آپ کہیں گی ہاں میں نے کھایا ہے، ایسے ہی کہیں گی نا. ہوں، ہاں اب یہ آنسر میں یہ تو نہیں کہیں گی ہاں تم نے کھایا ہے، یعنی کہ میں اب آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کھایا تو آپ مجھ سے تو نہیں کہہ دیں گی ہاں تم نے کھایا ہے، تو آپ کہیں گی ہاں میں نے کھایا ہے. تو پھر یہاں پہ فعل میں تھوڑی سی چینجنگ آ جائے گی. پھر کیا چینجنگ آئے گی، میں نے کھایا تو کیا پھر ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا. اکلت. نہیں جو میں نے کھایا کی ہوگی نہ. کیا. نمبر 13 سیگا آتا ہے واحد متکلم کا. واحد متکلم کے لیے نمبر 13 سیگا آتا ہے. ہوں، نام اکل تو میں نے کھایا، اکل تو اکلت. تام. اب جو ہے نا یہاں پہ مفعول ایسے کیسے رہے گا، لیکن فعل میں آپ اس طرح سے چینجنگ کریں گے. ٹھیک ہے، آپ جیسے مکالمہ کرتے ہیں نا، ڈائلاگ ہے، تو ہوں، آپ جو ہے جب آپ بولیں گی تو آپ اپنے حساب سے آنسر کریں گی. میں آپ سے کوشچن پوچھوں گی تو میں آپ کے حساب سے پوچھوں گی کہ آپ نے کھایا، تو آپ کہیں گی ہاں میں نے کھایا. ٹھیک ہے، عقل تو. اب نمبر یہاں پہ 13 سیکھا عقل تو تام، اکلت. ہاں، ٹھیک. یہاں پہ یہ چینجنگ جی آ گئی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اب نیکسٹ والا دیکھیں. اب اس کا کوشچن بھی ہم اسے آرام سے بنا سکتے ہیں یا حل لگا کے. جا ابو کا من السفری، کیا تمہارے والد، کیا تمہارے ابو سفر سے آ گئے ہیں، یعنی اگر سفر ہوں. سے آ گئے تو آپ کیا کہیں گی اردو میں اگر آنسر کریں گے تو. نام ابھی. نام جا ہاں ابھی. ابھی من السفری. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. کہ آپ نے بہت اچھا آنسر کیا. آپ نے پہچان لیا کہ اب یہاں پہ چینجنگ کہاں پہ آنی تھی. اب جی. نمبر 5 پہ ہم دیکھ لیتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض. یعنی کہ اب ہم اس کے پیدا شروع میں کیا اس کو اللہ کوشچن تعالیٰ کریں. نے آسمانوں اور زمین کو. ہاں پہلے اس کو ہوں، کوشچن بنا لیتے ہیں اچھا. یا حل لگا کے. اس کا یعنی ہاں. کہ آنسر ہم، ہاں اس کا آنسر ہم دے سکتے ہیں نا کہ ہاں یا نہیں میں. ٹھیک ہے، اوکے. ہاں ہاں. ہاں تو یا پھر ہم حل. خلق نام اللہ ہاں. سماواتی والارضی. تو اب نام یہاں بولیں گے پہ اس میں دیکھیں، تو صحیح ہے یہ. ہاں نام تو بس اس خلق طرح اللہ سماواتی والارض. اب یہاں پہ دیکھیں کوئی چینجنگ نہیں آئی کیونکہ اس میں کچھ تھا ہی نہیں کوئی نہیں. ایسے. کیونکہ میں نے، ہاں تھا ہی نہیں، میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں یا پھر آپ کی کو ریلیٹڈ کچھ نہیں نہیں پوچھا. ابھی بس. بس ایسے سمپل ایک کوشچن تھا تو آپ کہیں گی ہاں اللہ نے پیدا کیا زمین آسمانوں کو، یا پھر اگر نہیں کہیں گی تو لا ماں. پھر دو ہمارے پاس آ جائیں گے. اگر لا بھی خالی چل جائے گا لیکن لا ماں کے ساتھ ہے. لاب تو نہیں چلے گا بالکل ہی ہے. نام صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہ. نہیں نہیں وہ تو الحمدللہ ہاں. یہ میں ویسے کہہ رہی ہوں. باقی کسی میں بھی لے لیں آپ. اچھا جیسے اچھا ٹھیک. قرات القرآن، ہم اس کی اگزامپل لے لیتے ہیں. اگر ہم اس کو کہ ٹھیک لا، تو پھر کہیں گے لا قرات القرآن، میں نے قرآن نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، نہیں پڑھا. لا قرا ٹھیک ٹھیک. نہیں پڑھا. تو اب یہاں پہ اگر ہم اس کو، اس کا مطلب ہوگا لا قرات القرآن، میں نے قرآن نہیں پڑھا. اگر اس کو دوسرا پروف بھی کر سکتے ہیں، لا ماں قرات القرآن، نہیں میں نے قرآن نہیں پڑھا، مطلب دو دفعہ پھر اس میں نہیں آ جائے گا. ٹھیک ہے، جی جی کیونکہ جی ہم نے جی دیکھا تھا، ہم نے ماضی کو منفی جی. بنانے کے لیے ہم ماں کا استعمال کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اوکے. ماں قرات القرآن. ہوں. تو یہ الحمدللہ یہ جو جن کے آنسر ہاں یا نہیں میں دینے ہیں ان کی تھوڑی سی جس طرح سے آپ نے دیکھا چینجنگ ہو سکتی ہے، آپ نے وہاں پہ سمجھ آئی آپ کو. اب ہم جی نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. اس کو بھی ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے.
اب جو ہے ہمارے پاس رول نمبر جو ان کا لکھا ہوا ہے 78 لکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا ہم نیکسٹ جو سینٹینسز ہیں ان کی پریکٹس کر لیں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا ہم نے ساتھ ہم نے سب کچھ دیکھنا ہے، اس میں فائل، مفعول، اور پھر ہم اس کے مطابق جو ہے نا ہم اسم استفہام کیا لگاتے ہیں۔ اسم استفہام ہوتے ہیں، یہ تو ہم نے حروف استفہام کے ساتھ پریکٹس کی۔ اسم استفہام ہوتے ہیں ایسے جملے جو سوال کرنے کے لیے، ایسے اسما جو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم کسی سے جب سوال کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم، تو اس میں جو سر نے کروائے ہیں وہ ٹوٹل 10 کروائے ہیں۔ اگر متانا اور یانا کو علیحدہ علیحدہ کر لیں تو یہ 11 بن جاتے ہیں۔ تو اس میں ماں من تو نہیں کرا ہے نا، میں نے ماضا، ماں کو ماضا کے ساتھ کروایا ہے، یعنی کہ نہیں نہیں، جو ماضا جو ایو کے بعد جو ہے نا ماں من، یہ تو نہیں کرا استاد۔ نہیں، یہ سارے اسماعی استفہام کروا دیے ہیں سر نے۔ اچھا ٹھیک ہاں ٹھیک ہے، اب جو ہے نا وہ ٹوٹل 10 تھے، جیسے ماذا، اینا، متا، لما، کیفا، کم، ایو، یہ والا نہیں کروائے، یہ دو لاسٹ والے ہیں، یہ نہیں ہوں گے۔ ہاں، باقی وہی جو پوچھ ہے، رہی تھی میں، صحیح ہے، اچھا آپ اس کے بارے میں، ہاں ٹھیک ہے، جی باقی جو ہے نا وہ سارے کروائے ہیں، تو انشاءاللہ باقی اس صحیح، کے علاوہ اور بھی ہیں۔ تو اس کے علاوہ متا، لما، اچھا یہاں پہ جو متا اور آئینہ جو ہے یہ ان کو جی ظرف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اچھا، ظرف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظرف وہ ہوتا ہے، ایک تو ظرف مکاں ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ظرف ظرف، زماں، ہاں زماں تو مکان آئینہ کی زماں، جب ہم بات کریں گے، جو ظرف ہوتے ہیں وہ جملے میں متعلق بن کے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ ٹھیک ہمیشہ منصوب ہوتے ہیں ظرف ان کے، یہ ہمیشہ حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ مبنی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک یہ مبنی ہوتے ہیں کہ ان کا اعراب جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا۔ ہم اس کو ایسے، ٹھیک پھر جب ان کا اعراب چینج نہیں ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں جیسے متا کو لے لیں، یا پھر جو ہے نا جس کے اینڈ پہ آپ یہاں پہ متا لے لیں، ہم اس کو متا کو کہیں گے یہ ہے تو مبنی، مطلب مبنی ہے اور ساتھ یہ حالت نصب میں بھی ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس اسماعی استفہام ہے وہ حالت نصب میں ہوتے ہیں اور جی مبنی ہوتے ہیں، تو ان کو ہم اس طرح سے اعراب پھر کرتے ہیں، کیونکہ آپ متا کو لے لیں گے تو جو یا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، مطلب اس کے اوپر سکون ہے، وہ خالی ہے، تو ہم اس کو کہیں گے ٹھیک اسم استفہام مبنی علی جزم، مبنی علی جزم فی محل، فی محل جو نا ہم یعنی کہ محل کے اعتبار سے یہ نصب ہے، ٹھیک ہے، محل کے اعتبار سے نصب ہے، لیکن ان کے اوپر جو علامت ہے وہ جزم کی آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں اپنے سے ٹھیک بتا رہی ہوں تاکہ کوئی بھی مبنی اسماء ہوتے ہیں ان کی اسی طرح سے ان کو کیا جاتا ہے، کیونکہ مبنی اسماء کو ہم ان کا اعراب چینج نہیں کرتے، تو اس لیے ان کو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ مبنی علی سکون یا مبنی علی جزم اور فی محلی نصب، فی محلی نصب۔ اور یہ جو اسماء استفہام جو ہوتے ہیں ان کو اچھا، اسماء استفہام ٹھیک، جو ہوتے ہیں ان کو مفعول فیہ بھی کہتے ہیں، تو مطلب مفعول کی ایک قسم میں آتے ہیں۔ نصب میں کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ مفعول کی ایک قسم میں آتے ہیں، اور یہ ٹھیک فعل کے متعلق ہمیں معلومات پرووائڈ کرتے ہیں، مطلب معلومات فعل کے متعلق یا کوشچن کرتے ہیں، مطلب آپ دیکھیں یہاں پہ اب خالہ کا ہے، یہاں پہ خالہ کا ہے، اب اس میں جی خالہ کا میں اس کا آپ جو ہے رول نمبر 78 ہے، آپ اس کی جو ہے نا کریں کیسے، اس کو جو ہے نا ہم ڈیفائن کریں گے خالہ کا، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میم، اس میں یہ حروف استفہام بتانا ہے نا کہ کون سے لگیں گے؟ نہیں، پہلے اس کا ترجمہ بتائیں، یہ ہے کیا، اس کو ہم اس میں اسم کیا ہے، فیل اس جی ان کے یہ جو خلاقہ فائل ہے، کا، فیل یا فائل، ہاں جی یہ خلاقہ، اس میں سے خلاقہ نکالیں گے تو خلاقہ فعل ماضی ہے اور کا کی ضمیر استعمال ہوئی ہے اس میں، تو یہ کا کی میننگ جو ہے وہ ٹو کے لیے آتی ہے کہ واحد، واحد مذکر کے لیے، تو ہاں، تو خلاقہ کا، یہ کس جگہ پہ ہے؟ اس کی پلیس کیا ہے؟ مطلب فیل ہے، فائل ہے، مفعول ہے، ضمیر ہے نا، کیونکہ اس میں ہے ضمیر، تو یہ کسی نہ کسی پلیس پہ آ رہا ہے نا، تو کس پلیس پہ آ رہا ہے؟ فیل تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اسم ہے، تو فائل اور مفعول میں سے کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ مفعول ہوگا میم، ہاں مفعول ہوگا کیونکہ یہ ضمیر جو ہے نا یہ مفعول کی ہے، جی ٹھیک مفعول ہے۔ کی ضمیر ہے تو فائل کی جو ضمیر فائل کی ضمیر ہوتی ہے نا وہ مرفوع ہوتی ہیں، تو یہ منصوب ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یہ منصوب تو ہے یہاں جی، پہ
تو اس کا ترجمہ کیا یہ بنا؟ یہ بنا کہ خلقہ یعنی اس نے پیدا کیا کا تجھے، اس نے تجھے پیدا کیا۔ اب اس کو سوال بنا دیتے ہیں. اب اس کا ہم استفہام میں اس کے لیے لگائیں گے کہ کیا اس نے تجھے پیدا کیا، یا نہیں، اس کا جو ہے نا ہم اسماء استفہام میں سے لگائیں. من جی یعنی اس کہ میں کس نے پیدا، ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کس نے تجھے پیدا کیا. میں بتاؤں؟ جی نہیں میں بتا رہی ہوں، ہوں، ہاں ابھی کس ان نے کو تجھے کوشش کر لیتے. ہاں من خلق کا من نہیں خلقہ کا، اب دیکھیں یہاں جی پہ من خلقہ کا آ گیا، یعنی کہ تجھے جی کس نے پیدا کیا. من کا مطلب ہوتا ہے کون یا کس نے، ٹھیک ہے، دونوں کا اس کا میننگ لیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں، اب جو من ہے یہ کس کی جگہ پہ آیا ہے؟ یہ فاعل کی جگہ پہ آیا یا مفعول کی جگہ پہ آیا؟ مطلب کس کو، کس کے متعلق سوال پوچھ رہے ہیں؟ یہ مفعول کے بارے میں پوچھا ہے کہ تجھے کس نے نہیں، پیدا کیا، مفعول کے بارے میں نہیں پوچھے، مفعول کے نہیں بارے میں خلق نہیں پوچھنا، کس نے یہ پیدا کس کیا نے مطلب. تجھے پیدا کیا، یہ فائل ہاں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ہاں، یہ فاعل کے فائل بارے میں پوچھ رہے ہیں. جی تو جی مطلب یہاں پہ اس کی حیثیت جو ہے نا وہ ایز اے فائل کی آئی ہوئی ہے تو یہ مفعول من بھی، جو ہے وہ فائل بن لیکن کر یہ آیا ہے جی فائل کے فائل کے متعلق سوال پوچھ رہا ہے. تو اب جی یہ من خلقہ کا تم نے کس نے پیدا کیا، اب ہم من کی جگہ پہ لگائیں یا پھر اس کو ہم اگر الٹا بھی گھمائیں گے نا تو آپ آسانی سے، خلقہ کا من، تمہیں پیدا کیا کس نے. ٹھیک ہے، ہم اس ہوں طرح سے بھی اس کا کوشچن پڑا. اب جو ہے نا آنسر دیکھیں، جو من کی مطلب اسے فائل کے متعلق سوال پوچھا ہے تو اب ہوں ہمارا آنسر من کی جگہ پہ کوئی فائل آئے گا. اب بتائیں. جی اگر الٹا بھی بولیں گے تو بھی وہ فائل ہی بن رہا ہے، ہاں، تو اس الٹا کا آنسر کیسے ہوگا؟ بھی اگر من لگائیں گے کہ خلق کا من تو بھی یہ فائل ہی بن رہا ہے، اور اگر من خلق کا بولیں گے تو بھی یہ فائل کی جگہ پہ آ رہا ہے من۔ ہاں، تو پھر یہ جو ہے نا اب اس کا آنسر کریں گے. اب فائل کے جو اس میں استفہام ہے اس کی جگہ پہ اب فائل کو لے کے آئے نا، ہم اس کا آنسر کریں. اب آپ کہ من کی اچھا جگہ پہ بتائیں کون ہے. اس کا ہوگا اللہ خلق، اللہ خلقی، ہاں، اللہ اللہ. خلقی کا پلس یا آئے گا نا یہاں پہ، اچھا اب یہ دیکھیں، آپ نے کہا اللہ، ہم نے لکھ دیا اللہ. اب اس کو جملہ اگر فعلیہ میں رہنے دینا تو زیادہ اچھا ہے کہ آپ پہلے فعل کو خلق لکھیں. اللہ ٹھیک ہے، یہ ہوگا خلقنی اللہ، نہیں، خالق کا. اب خلقنی اس طرح سے بھی اللہ، آپ، اچھا پہلے آپ اس کو ضمیر کی بجائے آپ اس طرح سے خالق اللہ، ہوں خالق اللہ. اب نیڈ ہے نا، اب کیونکہ وہ ضمیر جو ہے، جو ضمیر ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، مفعول کی ضمیر ہے جی نا. تو جی ضمیر جب مفعول کی ہو، اگر فاعل ہمارے پاس ظاہر ہو جاتا ہے تو مفعول کی ضمیر پھر اس کے ساتھ لگتی ہے. خالق کا، اس نے خلق پیدا اللہ، کیا. خلق. اب دیکھو پورا یہ اس سیغے پہ جائیں جہاں پہ ہمارے پاس ضمیر اٹیچ ہوگی جو ہے واحد متکلم کی. اور یہ ضمیر جو ہم منصوب متصل ضمائر کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں جی جو میں ہے، یا آئے گا ہاں یا آئے گا. تو ہم جی اب نی لگانا، کیونکہ نون وقایا لگانا ضروری ہے کیونکہ جی ہم نے فعل کو جو ہے جزم دینے سے بچانا ہے. ٹھیک ہے، جی اب کیا بنے گا پھر ہم نے اس کے اس ساتھ میں لگا آخر دیا میں تو. یا کیسے آئے گا الگ سے؟ ہاں نہیں، آپ اس کو پورا سوچ کے بتائیں، میں جلدی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو پورا پہلے اس کو بنائیں کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، مجھے اللہ نے پیدا کیا، تو پھر کیسے بنائیں گے؟ یعنی کہ پیدا، اللہ نے مجھے پیدا کیا. اللہ نے مجھے پیدا کیا، خلق اللہ نی. اگر یہ اسی طرح سے لکھا رہے گا تو پھر اس کے آگے کیا لگے گا؟ اس میں تو بس یا ہی آ رہا ہے نا. ہاں یعنی کہ اس میں آ جائے گا میں یہی تو بول رہی تھی آپ سے کہ خلقنی اللہ نی، ہاں. اور پھر یا کے اوپر زبر نہیں، آئے گی اور پھر میں نے اللہ آ آپ کو جائے گا. غلط نہیں کہا، میں نے آپ کو غلط نہیں کہا، لیکن میں کہتی ہوں ساری جو ہے نا ساری باتوں کے ساتھ آنسر کریں کہ جی جی آپ صرف تکیے سے آنسر کریں، مطلب تکیے سے آنسر نہ کریں. آپ اس کو جی پوری اس کی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو آنسر کریں. ٹھیک ہے. جی 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 اب مجھے بھی اسی یہی طرح لگا سے یا تو اسی کے ساتھ ہی خلقہ کے ساتھ ہی آ سکتا ہے، یا ہاں، کیونکہ وہ ضمیر کے ساتھ اگر ہم آنسر کر رہے ہیں نا، کیونکہ کوشچن بھی ضمیر کے ساتھ ہے تو پھر ہم آنسر بھی ضمیر کے ساتھ کریں گے. لیکن اب وہ جو، کیونکہ فائل جو ہے نا وہ اسم ظاہر ہے، اللہ فائل ہے، اور اب جو ہے نا اب پھر ہم اس کو بالکل جو
جملہ فعلیہ کی جو آپ پیچھے پڑھ چکی ہے نا، ہم نے وہی کنسٹرکشن کرنی ہے. مطلب اب مفعول جو ہے نا، کیونکہ ضمیر ہے، اب ضمیر جو ہے نا وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگر فاعل ظاہر ہوگا تو ضمیر فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. ضمیر اب فعل کے یہاں پہ بعد اس ذہب میں اخوکا. وہ گیا اخو کا تیرا بھائی. تو ذہابہ جو ہے وہ فعل ہے، اخو اب کا. دیکھیں وہ آپ نے یہاں پہ ترجمہ غلط کیا. آپ نے دیکھیں ترجمہ غلط کیا تھوڑا سا. آپ دیکھیں پھر اسی کو میں کہتی ہوں اسے جو ہے نا سوچ سمجھ کے کرے نا. یہ کوئی تکا نہیں یا کوئی جلدی نہیں ہے. آپ ذہبہ اخو کا، آپ نے کہا نہیں نہیں، وہ صحیح. گیا تیرا بھائی. جی جی. ذہابہ وہ گیا اخو بھائی اخو کا. اب دیکھیں یہ سمجھے ایک جملہ سمپل جملہ ہے. یہ ایک سمجھے ایک سمپل جملہ ہے. اس سمپل جملے کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ ایک جملہ فعلیہ ہے. سب سے پہلے ذہبہ آ گیا، فعل آ گیا. کیا اس جی میں فاعل بھی ہے؟ ہم سب سے پہلے تو یہ کرتے ہیں نا، کیونکہ گردان کا پہلا سیغہ ہے. تو گردان کے پہلے سیغے کی صورت میں فعل جو ہے نا وہ اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور باہر بھی ہو سکتا ہے. دونوں صورتیں ہمارے پاس آ سکتی ہیں. تو اب ہم نیکسٹ جو ہے نا اپنا ناؤن دیکھتے ہیں، نیکسٹ اسم دیکھتے ہیں کہ اگر تو وہ حالت رفع میں ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں گے وہ فعل کے اندر نہیں ہے. مطلب یہ جو پہلا سیغہ گردان کا ہے. اب دیکھیں اخو کا کی حالت کیا ہے، اعرابی حالت کیا ہے. پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ ذہب فعل با فاعل ہے یا خالی فعل ہے. اخو کا میں تو یہ منصوب ہے. کیسے؟ کاف جو ضمیر آ رہی ہے یہ منصوب ہے نا، نہیں، وہ نصبی کاف ہے. ضمیر تو منصوب ہے، لیکن آپ پہلے اس کے کا سے پہلے کیا لگا ہوا ہے؟ کا کے اخو پہلے ہے کا یہ. یہ جی اخو. اخو یہ اخو لگا ہوا ہے. مرفوع ہے. اور یہ کون سی حالت میں ہے؟ اخو تو مرفوع ہے اور پھر کا منصوب ہاں ہے. تو مرفوع ہے. اب دیکھیں جی یہاں پہ آپ کو یہ مطلب اضافی کی کنسٹرکشن ہے. فوراً پہچانے آپ نا، یعنی کہ جی جی اسم ہے اور ساتھ جو ہے نا اسم کے ساتھ جو ہے نا وہ ضمیر لگی ہوئی ہے، تو یہ جی. مرکب اضافی کی کنسٹرکشن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب صحیح. اخوک آپ نے کیسے پہچانا حالت رفع میں ہے؟ اسماء خمسہ میں سے ہے نا یہ. یہ واؤ میں، جی واؤ آ رہا ہے اس میں. ہاں اخون کے جو ساتھ جب اسماء، بولا گیا تو پھر یہ مرفوع ضمیر ہے. ہاں کیونکہ اسماء خمسہ کا اعراب جو ہوتا ہے نا ہم واؤ یا واؤ. اور الف سے پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ بتا دیں اسماء خمسہ کون کون سے تھے یہ بھی بتا دیں. وہ تھا اخن، ابن ہوں اور ہوں فمو. ہوں اور تھا اس میں اخن، ابو، فمن اور ہاں ٹھیک ہے. زو. ہمون، ہمون. ہاں جی اخن، فمن، حمن، ابن اور زو. ہاں زو. یہ دیکھیں پانچ یہ ہو گئے. پانچ کے پانچ ہو گئے. اور ان کا جب بھی یہ مرکبے اضافی اور یہ ہمیشہ جب مرکبے اضافی میں استعمال ہوتے ہیں نا تو پھر ان کا اعراب واؤ الف اور یا سے ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ادر جی وائز اگر یہ مرکبے اضافی کی کنسٹرکشن نہیں بنا رہے ہوں گے تو پھر ان کا اعراب وہ ضمہ تعین، کسرہ تعین اور فتح تعین سے ہی شو ہوگا. ٹھیک ہے. جی. تو اب یہاں پہ کیونکہ مرکبہ اضافی کی کنسٹرکشن ہے، اب دیکھیں یہاں پہ مرفوع حالت میں اسم ہمارے پاس آ گیا ہے. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ اب ذہبہ کے اندر ہے فاعل. اپنے ساتھ زیادہ یہ اب مضاف، ذہبہ کے اندر فاعل. یہ مضاف بن کر آتے ہیں نا عرف خمسہ. ہاں اب یہ دیکھیے یہ جو نا اخو کا مرکب اضافی ہے. یہ مضاف یہ مضاف علیہ ہے، مضاف 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 علیہ اور مل ساتھ کے ہے یہ، وہ مضاف ہے. ہاں تو یہ فائل بن رہے ہیں نا مضاف. اب ہم صرف یہ نہیں کہیں کہ اخو کا مطلب یہ پورا جو مرکب اضافی ہے یہ فائل بن کے آ رہا ہے، فائل بن کے آ رہا ہے نا. جی جی. اخو کا تیرا بھائی. اب ہاں اب ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اب آپ نے سمجھ لیا اس کو، اب ترجمہ کیسے کریں گے؟ کیا تیرا بھائی گیا؟ نہیں نہیں اخو کا. ابھی ابھی کیا کو چھوڑ دینا. ابھی صرف جملہ نہیں، فعلیہ کو ڈسکرائب کریں. ٹھیک ہے. یہ جملہ فعلیہ آپ کے سامنے ہے. یہی ہوگا کہ ذہب تیرا اخو. بھائی گیا. ہاں اب دیکھیں اب آپ نے صحیح لگایا. آپ پہلے آپ نے کہا تھا وہ گیا تیرا بھائی، تو وہ تب صحیح. غلط تھا. جی. اب یہ رونگ تیرا تھا. بھائی. اب آپ نے فائل کو پہچان لیا. اب ہم فائل کے مطابق بات کریں گے، کیونکہ اب دیکھیے جملہ فعلیہ جو ہے نا فعل پلس فائل سے کمپلیٹ ہوتا ہے. کم از کم جملہ فعلیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں، فعل پلس فائل. اگر فائل نہیں ہوگا تو جملہ فعلیہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. اول تو ہماری گردان کے جو 14 کے 14 سی ہیں وہ فعل با فائل ہیں،
लेकिन अगर फिर हमें जुमले की कंडीशन के मुताबिक देखना होता है कि फाइल आगे भी आ सकता है, जाहिर भी हो सकता है। ठीक है, फाइल जी जाहिर भी हो सकता है, और वो दो सीगों में सिर्फ जाहिर हो सकता है। एक नंबर 1 सीगा ज़ाहबा, इस सूरत में ज़ाहबा, और नंबर 4 सीगा ज़ाहबत, यानी कि वाहिद ज़हाबत। मुज़क्कर का सीगा और वाहिद मुअन्नस का सीगा। वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब के सीगा होता है। ये दो ऐसे सीगे हैं जिनमें फाइल हमारा बाहिर भी आ सकता है, मतलब जाहिर भी इसम की सूरत में भी आ सकता है। यानी कि अगर हम इसके अंदर हम देखेंगे, अगर इसके अंदर हम देखें कि फेल के साथ अटैच है, तो वो फिर मरफू मुत्तसिल ज़मीर की सूरत में आएगा। ठीक है, जी उसके बाद है अब यहाँ ज़रब। पे इसको आप जी इसको अच्छा अच्छा बनाए नहीं, इसको पहले बना अच्छा अच्छा दें अच्छा। कि इसको क्वेश्चन वाला बना दें। मेरा भाई कहाँ गया, ये भी हो सकता है। हाँ, अईना, अब लगाएं आईना, इसको। आईना हाँ ज़हाबा हाँ, अखूका। अब देखें आईना रहाबा अखू का। अब जी आईना आ गया शुरू में, तो आईना के बारे में मैंने क्या बताया, आईना क्या है। आईना उर्फ इस्तिफाम है, कहाँ ये हाँ, और ज़र्फ़े हाँ जर्फ भी मकाम। है। ठीक है, अच्छा ये देखिए जर्फ मुकाब सारे जो है ना वो इसबा इस्तफाम है ना, ये जर्फ नहीं बन रहे, सिर्फ आईना, मता, इयाना और अन्ना। ठीक है, अच्छा ये जो है ना, अच्छा ये चार ऐसे हरूफ इस्मा इस्तफाम है जो कि जर्फ भी बन रहे हैं, क्योंकि इनकी इन इन अस्मा इस्तफाम में वक्त की और जगह की बात हो रही है, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ या क्यों या कहाँ, और कब, कहाँ से, कब के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ कब अब और अइन कहाँ पे। ज़हाबा, अब जो हम कहेंगे कि जो अइना है ये ज़र्फ बन के आ रहा है, और साथ जो है ये इसके साथ मुतालिक, ज़र्फ क्या बनते हैं जुमले में, जुमला फेरिया जी में, 40 बनते हैं। हाँ मुतालिक बनते हैं। तो अब यहाँ पे इसका हम मुतालिक का भी अब जब आंसर करेंगे तो आंसर करके देखिए, आपका खुद ही आंसर आएगा। ठीक है, आंसर करें इसका। जी इसका होगा अखू की, मेरा भाई। नहीं, अब देखिए, अब ध्यान, अब मेरा भाई अहू की होगा, नहीं वो तो फिर तेरा भाई हो जाएगा, अहू की अखी, लगाएंगी, अखी वो सॉरी, तेरा अखी, हाँ अखी। अखी जुमला फेलिया इलल से रहने दो ना, मदरसती। जी जुमला फेलिया, पूरा जुमला फेलिया बना है ना, पहले जहाबा लगाएं। जी ज़हाबा अखी इलल मदरसती। हाँ, अब देखिए आईना का जवाब क्या आया, आई इलल मदरसा थी। ठीक है, इलल मदरसती जी। अब यहाँ पे ये भी एक, आप देखिए मदरसा इलल मदरसाती ये क्या मफूल हो होता है। जाएगा। हाँ, ये मफूल। मफूल, अभी इसको मफूल नहीं कहेंगे, ये मतलब आप इलल मदरसाती, ये एक आईना के जवाब में आया है, ये आईना के जवाब में आया ना इलल जी जी मदरसाती। जी 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 ठीक है, तो इसका देखिए ये आईना इलल मदरसाती भी एक मुतालिक है, मुतालिक ही मुतालिक। है ना। जी और ये उनका मदरसा थी, ये जरफे, जरफे मकाम भी है, मतलब आपके जगह का बता रहे हैं आपको। ठीक है, जी आप समझ लिए ना आप जी बात जी को। समझ रही मैं, क्योंकि ये ये हम, ऐना की जगह पे, आईना की जगह पे आया है ना, इस वजह से ये हाँ हाँ, जरफे मकाम है, और जो मकाम भी है, मुतालिक, और ये मफूल भी हाँ बनेगा। हाँ, अच्छा मफूल नहीं बनेगा, इसको हम मफूल नहीं मुतालिक कहते, बनेगा, इसको सॉरी कहते हैं मुतालिक हाँ बनेगा। मुतालिक बनेगा। ठीक है, और ये है तो जी वैसे जो आईना है, जो जितने भी अस्मा इस्तफाम है, ये मफूल की एक किस्म ही है, क्योंकि ये अच्छा मफूल की जो है ना वो 5 अकसाम है, आगे इंशाल्लाह डिटेल से सर ने भी बताया था, आप पढ़ेंगी मैं कि डिटेल जी से आप पढ़ेंगे, ये भी मफूल की एक किस्म है, लेकिन अभी आपको इसमें उलझाया नहीं जा रहा कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मफूल जो है जी ना वो 5 इनकी अकसाम है मफूल की। अभी जो आप पढ़ती हैं मफूलन भी ही उसका नाम है, वो सिंपल यानी कि उसको हम नाम देते हैं। तो लेकिन आगे फिर जो अब फेल के मुतालिक जो हमें मजीद डिटेल बताता है ना, तो वो जो है जी ना मफूलन फी है। ठीक, उसका नाम इसका से मफूलन फी ही रखा गया है, और वो जर्फ ही, उसको जर्फ भी कहते हैं, और जर्फ मकाम और जर्फ जमा भी कहते हैं, और मफूलन फी ही भी कहते हैं, कि वो जो फेल का हमें जगह भी बताए और टाइम भी बताए, इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मफूलन फी मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया है। अभी आप इसको जर्फ के नाम से भी याद है, मतलब दोनों का एक ही नाम है, आप मफूलन जी फी कह लें या फिर जर्फ कह लें, तो ये इसलिए हालत नसब में होता है क्योंकि ये मफूल की एक किस्म है। ठीक है, सही। अच्छा अब यह दरब तानी, ज़रबतन, ज़रबतन। अब पहले इसको ट्रांसलेट करें, इसी पहले इस इसका जुमला तर्जुमा फेलिया, ये एक जुमला फेलिया है। ठीक है, जी, तूने मुझे मारा। हाँ अब देखिए दाराबा, हम इसको अलहदा कर लेते हैं सबको, जी दाराबा ज़रा फ़िल माज़ी है, प्लस ता ता ज़बर के साथ। ज़मीर,
जी। اور نی، यस دو नी। جو ہے نا ہمارے پاس نون وقایا پلس جائے متکلم میں دو ہیں، ٹھیک ہے، اس میں तो ہم ये اس کو علیحدہ फेल। علیحدہ بھی کر سکتے ہیں، خیر جب میں اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہوں۔ اب یہ دیکھیں نون وقایا اس کو کہیں گے، اور پلس جو ہے ہمارے پاس یا کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یا کی ضمیر آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، जी। تو یہ دارا با اس، اب यहां पे دیکھیں ہمارے پاس فیل बराबर जो है वो फेल پلس हो गया है, فائل، फेल माजी। ہوں ता ता इसका फाइल है। ہوں जरा बता। और नी जो है वो मफूल हो गया है। ہاں، جو ہے یا جو یا متکلم جو ہے یہ اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے، یہ जी। ہمارے پاس ہے پورا آگے، تو اس کا ترجمہ کیسے بنے گا، اب بنائے اس کا ترجمہ۔ तूने मुझे मारा। ہاں، تو نے مجھے مارا، یعنی کہ ہمارے پاس تینوں چیزیں जी آ گئی، فعل پلس فاعل اور پلس مفعول۔ اب اس کا बिल्कुल। اس میں کوشچن ہم کس کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ हाँ तो इसको मिलाएंगे कि तूने मुझे क्यों मारा। ہاں تو तो کیا ये لگائیں रहेगा گے؟ लीमा। लीमा ज़रबतनी। ہاں، لی ما ذرا بتانی، ٹھیک ہے، اب تم نے مجھے کیوں مارا، اس کو ہم جو ہے ایزا اس کو کہیں گے، یہ نہ تو فائل کے طور پہ آ رہا ہے نہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے، یہ جو ہے نا بس ایک وجہ پوچھی جا رہی ہے، اس کے لیے یہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ जी। अब اب اسی طرح سے، اچھا ایک منٹ، हेलो। اور یہ لیما، اچھا لیما اصل میں یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ لیما جو ہے نا یہ دو دو الفاظ، دو جو حروف ہے نا ان کا مجموعہ ہے لیما، آپ نے ली और لی کے ساتھ ماں، ٹھیک ہے، اور یہ ایز اے، یعنی کہ آپ اس کو ہم جار مجرور بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیما آپ اس کو دیکھیں تو لی ली आ रहा है پلس इसके ماں साथ। کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، لیما اس کا مجموعہ یہ ہے، ٹھیک ہے، لیما، تو اس کو ہم جار مجرور کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ لیما ذرا अच्छा بتانی अगर हम تم نے लीमा مجھے लिखेंगे کیوں तो ये مارا، अलिफ के साथ लिखेंगे। کس کا؟ ये लीमा अलिफ के نہیں साथ نہیں है। नहीं نہیں ना। نہیں، الف کے ساتھ نہیں، اچھا زیادہ जरा تر جو बता। ہے نا جب ماں کسی کے ساتھ جوائن ہو کے آ جاتا ہے نا، جن کے اس کے ساتھ جیسے اما، آپ نے 30 پارہ میں پڑھا ہوگا نا اما، जी تو जी। اس میں دیکھیں میم کے ساتھ الف نہیں انہوں نے لگایا، नहीं حالانکہ नहीं وہ ہے تو ماں ہی، لیکن جب जी لگاتے ہیں نا اس طرح سے تو وہ پھر زیادہ تر جو ہے نا الف کا ڈراپ کر دیتے ہیں ماں کا، تو اس میں بھی सही اس لیے الف ڈراپ ہوا ہوا ہے، تو لیکن ہے ماں ہی، ٹھیک ہے، सही। اب اس और کے मैम آنسر मुझे ये کریں۔ पता है कि ये लिमाजा जब हम लोग लिखते हैं लिमाजा, جی جی، ہاں ہاں، तो ये لماذا، जी یہ اصل میں یہ ابھی سر نے پڑھایا نہیں ہے، پھر میں اس لیے اس میں نہیں جاؤں گی، پھر یہ آپ کو جو ہے نا وہ بھی کیوں वो کی जब वो میں कह रहे معنوں थे میں इसे آتا ہے، इस्तेफाम तो मुझे लिमाजा का ख्याल आ रहा था कि लिमाजा भी होता है एक तो जा ہاں माँ نہیں ہوتا ہے، माँ के साथ जा है, फिर एक लिमाजा भी होता है। चलो सही है। ٹھیک، सही ابھی जवाब جو था। ہے نا اس کو، ہاں اب اس کو جو ہے نا کیا آنسر آپ کر سکتے ہیں اس کا؟ एक किसका ये क्यों मारा मुझे। ہاں अच्छा लीमा ज़रबतनी। अब इसका क्या बनाऊं मैं कि क्यों मारा। उर्दू میرا में भी क्या جو बनाऊं। ہے نا کیا ہو سکتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں مارا، اچھا तुमने اس کا मुझे چلے क्यों آنسر اس کا رہنے دے، کیونکہ اس کا آنسر جو ہے نا وہ آئے گا کیوں کے لینا کی صورت میں آئے گا، تو ابھی اس کو جو ہے نا لما کے ساتھ سر نے کون سی اگزامپل کروائی تھی لما کے ساتھ؟ लीमा के साथ तो वो था लीमा का जिद्दा था। ہاں لیما کی ضد تھا، تم نے جھوٹ کیوں بولا، تو اس हाँ میں کیا تھا انہوں نے کروایا؟ तो उसमें था कि मैंने झूठ नहीं बोला। माँ का जिद तू हो गया ना। نہیں یہ تو آنسر نہ ہوا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے नहीं کہا کیوں بولا، उन्होंने लिमा में इस तरह लिखवाया था कि लिमा का जिद था तूने ہاں मुझे क्यों मारा। तो फिर उसका जवाब में सर ने बताया था कि माँ का जिद तू, मैंने झूठ नहीं बोला। چلے یعنی کہ ہم نے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بولا تو ہم کہہ رہے ہیں ہم نے بولا نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سمپل آنسر، کیونکہ جی اس کا سمپل آنسر آنسر لینا ہوگا۔ کی صورت میں آئے گا تو پھر وہ جو ہے آپ کے لیے مشکل نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے سمپل ابھی رکھا ہے اس کو، تو نمبر اب اور 4 وہ پہ بھی آ اس جائیں طرح سے اس کا بولے گا جو، کہ نہیں میں نے نہیں مارا ہے نا। ہاں ہاں اگر لا اب ہم ما بولیں گے ضربت، ہاں لما ضربتنی تو نے مجھے کیوں مارا، تو وہ بولے گا کہ ماں کا ضد ماں کا ضد تا نہیں ماں کا ضد تو میں نے تجھے نہیں مارا جی نہیں لا ضرب لا، ہاں لا لا
और माँ भी हो सकता है ना मैम, है ना अच्छा मैम? माँ, हाँ माँ भी हो रहा है बिल्कुल, ना ला के साथ माँ भी आ सकता है। हम्म। मैंने तुझे नहीं मारा, तो वो बोलेगा कि ला जरब जरब ठीक है ता, ठीक है। या हाँ जरब ती। जरा पहले मैंने मारा ना, मैंने मारा। दरब जी। तू का, मैंने तुम्हें मारा। अब देखे ना, अब इसको ला दरब, ला माँ दरब ता। जरब तू की। जी। हाँ अब, हाँ ठीक है, जरा अगर मुअन्नस है दरब तू की आ जाएगा, अगर मुज़क्कर है तो मैं अपने लिए दरब अगर तू। बोलूंगी तो फिर मैं यही बोलूंगी। जी। हाँ ठीक है, जरब टू का भी आ जाएगा, तो ये पूरा जरब तू का, इस जरब तरह तू से ये की। देखिए। अब देखिए जी। यहाँ पे, क्योंकि तीनों चीजें ना फेल, जो है ना फेल के साथ, दोनों फाइल और मफूल जो है ना फेल के साथ अटैच हो रहे हैं। जब तीन जो है ना इकट्ठे अटैच होंगे ना, तो फिर पहले फाइल आता है, पहले फाइल की जमीर आती है, और फिर जो है ना वो मफूल की जमीर आती है। मफरूम। ठीक है, सही। तो अब दरब टू का, ठीक है। जरब अब तू यहाँ का। पे ऐसे आ जाएंगे। हाँ, मैंने तुझे मारा, ला माँ दरब टू का, या दरब लामा। टू की, ठीक है। जी। वो जो स्ट्रक्चर आपको बताया था ना, कि जब अनाज जमायर आ जाए तो किस आप पैटर्न में उसको याद रख सकते हैं, ये जो है ना आप लोगों को ज्यादा, आपको मैंने शेयर भी किया था, तो ये बड़ा आपको हेल्प आउट करेगा। ठीक है, अजा अबू का। हम्म। जा आ, आया, अबू का हाँ जवाब। तुम्हारे वालिद आए। हाँ हाँ, तो या अब आया। इसमें फेल फाइल का है। जी, इसमें होगा जा आ, तो ये तो फेल माजी हो गया। हाँ और अबू, ये उसी तरह से है जैसे अफू था, है हाँ ना, हाँ मोटे तरीका में से है ये। जी, हाँ और ये मुरकबे इजाफी का स्ट्रक्चर इसको कहें, तो ये किस जगह पे आई? अफू का, तेरे वालिद। हाँ तेरे वाली। अब इसका क्या होगा आंसर? इनके क्वेश्चन पूरा बन गया फेल। पहले हाँ। जा सिर्फ फेल है, इसमें फाइल नहीं है, ठीक है, इसमें फाइल नहीं है, नहीं है फाइल फाइन। इसमें। ये हो जाएगा कि अब तुम्हारे वालिद हम्म, कहाँ से आए या क्यों आए। लिमा इसमें भी हाँ लग क्यों सकता आए, हाँ है। मता। जी। लीमा, अच्छा, लीमा अगर ना लगाए तो सबसे बेस्ट है मता, अब मैं कब आए। बोलूँ कि कब आए। जी। हाँ मता जो है मता ना वो जा सबसे बेस्ट हो अबू गया। हाँ मता जा अब, अबू का, तुम्हारे वालिद कब आए। हाँ तो अब इसका आंसर कैसे करेंगे? इसका आंसर होगा कि अभी मेरे वालिद। हाँ इसको पूरा करें इसको। जा आ अभी, जा आ अभी क्यों आए। क्या मता, बताऊं उसको? मता के साथ करें ना, मता के साथ कब आए। जी। क्योंकि मता, मता हमें जगह जर्फ का मफहूम देता है, जर्फ है ना, जी। जर्फ जी। जमान या जर्फ मकान का है ना, यहाँ पे ये जर्फ मता कब जो आए, है ये तो जर्फ जरफे जमान का। जमा हो जाएगा। अच्छा कल, हाँ मतलब मैं बोल दूंगा अगर आ जाए, है ना, अलियौमा। हाँ, तो आजा अभी अल यौमा। जा ठीक है, आ अभी अलियौमा। हाँ मेरे वालिद आ जाए, ठीक है। जी। और इसे अमसी जी। का, अगर अमसी का लगा दें तो वो भी ठीक है, अमसी कल आए, ठीक है। अमसी, अच्छा सही है, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये अच्छा यौमा यहाँ जो है पे, ये शुरू में भी आ सकता है, यौमा या अमसी, और आखिर में भी आ सकता है। हाँ क्योंकि ये ज़र्फ़ है ना, जार मजरूर जो होता है ना, मुतल्लिक हम्म। बाज़ बार जुमले में पहले भी आ जाता होता है, ठीक है। लेकिन ये पहले अगर भी आ फिर आगे, जाता क्योंकि अगर अगर आगे फेल आ रहा है ना, तो है। फेल जी। के साथ अब ये जुमला जो है ना, ये हमारे पास जुमला फेलिया ही रहेगा, लेकिन ठीक है। ये नहीं जी। होगा कि जी। वो अगर पहले आ रहा है तो वो जुमला, क्योंकि हाँ, अल फेल से यौम पहले अगर ही देखें तो आएगा। एक एक नाउन है, क्योंकि अल लगा हुआ है इसके साथ, ठीक है, एक ना इसम है। हम्म। अब हम ये हम्म। नहीं कहेंगे इस इसम के आने की वजह से वो आगे जुमला फेलिया जो है ना वो जुमला इसमिया में तब्दील हो गया है। ऐसे नहीं रहेगा, वो जुमला फेलिया ही, ठीक है, क्योंकि आगे फेल आ रहा है, योमा के बाद आगे फेल है, तो इसलिए हम इसको जुमला फेलिया ही कहेंगे। सही। अब इसको ये कह देते होते हैं मुतल्लिक जो है ना वो मुकद्दम आ गया है जो, ठीक है, और ये मुतल्लिक जो है ना वो पहले आ गया, और जो है ना फेल बाद में आया। जी। अच्छा अब नेक्स्ट इसको जो है बाकी देख लें यहाँ पे, सब बनाने ये कर लें जो, हाँ ये वाला इसको कर लें, क्योंकि इसके साथ सॉरी ये वाला, किताबन कराता। किताबन कराता। जी। किताबन, हाँ इसके साथ, हाँ इसके साथ भी हुरूफ इस्तिफाम ही लगाना है। हाँ हरूफ इस्तिफाम लगाएं, पहले इसको ये समझ ले, ये ना
آپ اس کو پہلے ترجمہ کریں اس کا نا کتابن جو ہے وہ منصوب ہے، ہم، قراءتا اب جب اس طرح کا اسم ہمارے پاس آ جائے نا، کتاب بن، جی درہمن، درہمن، یا پھر جو اس طرح سے تنوین کے ساتھ آ جاتا ہے اور منصوب ہوتا ہے اور یعنی کہ ساتھ واحد ہوتا ہے، واحد ہوگا، منصوب ہوگا، تو پھر اس کے ساتھ جو ہے نا ہمارے پاس ایک خاص جو ہے نا وہ اس میں استفہام لگے گا. وہ کون یعنی کہ کون سا اس میں استفہام ہے جو اس کے ساتھ آتا ہے؟ اس کے ساتھ لگ سکتا ہے کہ کتنی کتابیں پڑھی، کم. ہاں، کم. اب دیکھیں کم جو ہے نا وہ آگے اس کے جو آنے اگلے والا اسم ہوتا ہے، وہ ایک تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا، وہ حالت نصب میں ہوتا ہے اور ساتھ واحد ہوتا ہے. معنی جو ہے نا وہ جمع کے دے گا لیکن ہوگا وہ واحد. ٹھیک ہے، کم کتابن جی. قرأتا، کتنی اچھا، کتابیں. یہ کم کے ساتھ جو ہے وہ منصوب، کم کے بعد منصوب ہوتا ہے، ہاں، کم کے بعد اسم جو ہوگا وہ منصوب ہوگا منصوب اور ہوگا. حالت نصب میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے، حالت نصب میں جی بھی ہوگا. جی تو جی. یہ ہمارے پاس کم کتابن، یہ رہے گا کتنی کم کتابیں کتابن قرأتا. قراءتا، تم نے ہوں، کتنی کتابیں پڑھی. ہاں، اب اس کا آنسر کریں. یہ ہو جائے گا کہ میں نے پڑھی، میں نے کیا بولوں، 2 کتابیں پڑھی. کیا کیسے ہاں، ہوگا. نون کے تعداد. اب یہ صحیح. قرأتو، ہاں، ہوں. قرأتو کتابین یا قرأت کتابان. کتابن. اچھا، یہ پہلے ہم نے یہ بھی دیکھنا کہ یہ اب کتابانی لگے گا کتابین، کیا اس میں صحیح ہوگا؟ یہ کتابانی ہوگا میرے خیال سے. نہیں، کیوں ہوگا؟ اب دیکھیے میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، یہ جو ہے نا اس کا آنسر یہ جو منصوب. ہوتے ہیں منصوب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جی تو اب اس کا جی. آنسر بھی جو ہے نا ایسے ہی آئے گا، قرأتو اچھا، کتابین کتابین. آئے گا. صحیح ہے صحیح ہے. حالت نصب میں آئے گا، حالت رفع میں نہیں آئے گا. اچھا صحیح. ٹھیک ہے، اب یہ قرأت دیکھیں، اب یہ کتابن. ہاں نہیں قرا کتاب. نہیں نہیں، قرأت کتابانی کتابینی. ہاں بس آپ اتنا سمپل آنسر اس کا رکھیں. اب اسی طرح سے آپ دیکھیں درسن. اب اس طرح کا آپ کے پاس جب آ جائے نا درسن حفظتا، اب اس کے ساتھ بھی خاص جو ہے نا آپ نے اس میں استفہام لگانا ہے. مطلب اب کوئی بھی اٹھا کے نہیں لگائیں گی. اب یہ ان کے نا جو آپ نے کوشچن آپ کے پاس شروع میں آ رہا ہے نا، تو وہ جو ان کے جو اس میں شروع میں آ رہا ہے اس کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کون سا اس میں استفہام اس کے ساتھ جو کمپیٹیبل ہے وہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، اب اچھا، یہ درسن درس سے حفظتا. مجرور ہو گیا، ہاں، تو تو ہمارے پاس مجرور کون تو سا. وہ پھر مرکب اضافی میں ہی آئے گا کہ وہ ہاں، ایا مرکب اضافی میں. ایا ای ایو. یہ اس کے بعد والا ہاں جو وہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ ہاں ایک ہاں مرکب بالکل. اب دیکھیں نکلتا جو ہے ہمارے یہاں پاس پہ. تمام اسمائی استفہام جو ہے وہ جو ہے نا مبنی ہیں. مطلب وہ اپنی حالت چینج نہیں کرتے، چاہے وہ فائل کے، چاہے وہ نا حالت اس کے فائل کے طور پہ ہے، چاہے مفعول کے طور پہ آ رہے ہیں، چاہے وہ حالت ان کی حالت رفع ہے، چاہے نصب ہے، چاہے جر ہے، وہ رہیں گے اپنی سیم اسی کنڈیشن میں. جیسے کم ہے یا پھر لیما ہے یا مالا ہے، ان کے زیر زبر پیش سیم رہیں گے. ٹھیک ہے، چینج نہیں ہوں گے. جی وہ چاہے جی کون سی کسی کے متعلق بھی سوال پوچھ رہے ہیں، جب فائل کے متعلق پوچھے جائے. لیکن یہاں پہ جو ایا ہے، ایک ایا جو ہے نا وہ ایک ایسا جو ہے اس میں استفہام ہے جو تینوں حالتیں لیتا ہے. یہ مورب ہوتا ہے، مطلب جی تینوں جو ہے حالتوں میں آتا ہے، رفع میں بھی، نصب میں بھی اور جر میں بھی آتا ہے. اور یہاں پہ جو ہے نا آپ دیکھیں، پہلے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ یہاں پہ جو ایا جو ہے جو آپ اس کو حالت نصب میں لے کے آنا ہے، یا جر میں لے کے آنا ہے، یا جو ہے رف میں لے کے آنا ہے. سب سے پہلے آپ اگر نیکسٹ فیل کو انالائز کریں گی نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں نے ایا جو ہے نا یہاں پہ کس حالت میں لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے، جی جی. اچھا، یہ ایا درسن حفظتا. ہاں صحیح. تم ہاں کون ہاں سا تم نے کون سا سبق ہاں یاد کیا. ہاں. ٹھیک ہے، صحیح یہ ہے. حفیظ کا کیا ہے؟ حفیظ کا کیا ہے؟ حفظتا ہے، جیسے حفیظہ ہے، یہ فعل ماضی ہے، اور پھر تا جو ہے وہ واحد مذکر کی ضمیر ہے اس میں. ہاں، واحد مذکر کی ضمیر ہے حاضر کی. تو یہ مطلب ضمیر ساتھ آ گئی ہے نا اب، حفیظہ کیونکہ یہ کردار کا ہمارے پاس یہ فعل پلس ساتواں صیغہ ہے. فائل، فیل پلس فائل ہے. فعل اس پلس کا فاعل مطلب ہے یہ فائل تو یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے، فائل آ گیا جی. یہاں پہ. تو اب جو ہے نا یہاں پہ جو آئے گا اسم، وہ فائل کی جگہ پہ نہیں آ سکتا. مطلب ہوں. وہ ہمیں مفعول کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ جی تم نے کون سا سبق پڑھا.
تو اب کون سا مفعول کی لفظ؟ جگہ پہ سوال کر رہا ہے نا، تو پھر اب ہم ایو جو ہے نا ہمارا ایو آئے گا یا ایا آئے گا یا ای آئے گا، تینوں میں سے اب آپ ڈیسائیڈ کریں گی تو آسانی ہو جائے گی. تو پھر جی کیا اب آئے گا؟ مذاق. یہ ایا آئے گا میرے خیال سے. ہاں ایا آئے گا، کیونکہ جی یہ ہمارے پاس مفعول کے بارے میں سوال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ نے کتنی جی کتابیں پڑھی، اور وہ بھی جو ہے نا وہ ہمارے پاس، کیونکہ یہ جو ہے ویسے بن یہ. کے آئے گا، متعلق بن کے آئے گا. ٹھیک ہے، متعلق بن کے آئے گا. جی ٹھیک ہے، اچھا. یہ یہ ایک مطلب ای کیسے آئے گا میم؟ اگر ہم کس کے اگر ساتھ اس لگا کے سکتے ہیں، یا ایو کس کے ساتھ؟ یہ جو ہے نا تب آئے گا جب ہم جو ہے نا اس کے شروع میں حرف جر لے کے آ گئے، حروف جر لے کے بی ای. ٹھیک ہے، بی ای قلم کتبا کتبتا، بی ای قلم. اب اس طرح سے بنا سکتے ہیں نا. تو یہ درسن بھی تو ہے، مجرور ہے نا، تو اس کے ساتھ ہاں نہیں آ یہ تو سکتا. مرتبہ اضافی نہیں، دراصل مجھے اس کے ساتھ، لیکن ابھی فائل ہمارا آگے آ گیا نا، تو اس کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں. اب جی آ، کیا اس کے ساتھ آپ حرف جر لگا سکتے ہیں؟ اب اگر آپ کے پاس لگ رہا ہے آپ لگا سکتے ہیں تو لگائیں، کہ آپ نے تو یاد کی. اب اس کو پہلے اردو میں بنا لیں، پھر آپ کو عربی میں آسانی ہو جائے گی. ایا درسن حفظتہ ہو گیا ہے. تم نے کون سا سبق یاد کیا؟ ہاں صحیح ہے. اس کی پھر وہ کیا اس کا جواب بناؤں؟ ایا ہاں درسن نہیں حفظ، تم نے کون سا نہیں، سبق ابھی میں نے یاد کہا کیا؟ آپ نے، اب ابھی تو یہ اس کا صرف ایا درسن یعنی کہ حالت نصب نہیں بن رہا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں اس کے شروع میں حرف جر لگا دوں تو پھر یہ ای بن جائے. تو میں یہی جی پوچھ رہی ہوں آپ یہ کیسے بنے گا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی مجھے، میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کب آئے گا اور اچھا، ایو کب آئے گا. ابھی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اس کے ساتھ ایا ہی آئے گا، ٹھیک ہے، کہ یہ مفعول کی جی جگہ پہ وہی بھی آئے یہاں پہ اس والے جملے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم جی. اس کو بناتے ہیں. ٹھیک ہے، ای. اب ہم لکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ بی کی ہم ہاں بی لگا لیتے ہیں ساتھ اس کی. تو بی ای قلم، بی ای قلم کتبتا، تم نے کس قلم کے ساتھ لکھا. ٹھیک ہے، یہ ہو جی سکتا ہے نا اس طرح سے، جی تم جی نے کس قلم سے لکھا. تو یہ اگر جی. اس کے ساتھ جو ہے ہم بی کی پراپوزیشن لگائے تو پھر ای آ گیا. اب ای آ گیا نا. اب اسی طرح سے ہے اگر ہم اس کو حالت جو ہے رف میں لینے آئیں گے تو پھر ایو کتاب حافظہ. یہ پھر ہم فعل کا جو ہے نا وہ پہلا یا چوتھا سیگا لگائیں گے. پھر فعل کا پہلا یا چوتھا سیگا لگا کے پھر ہم فائل ادھر لے اچھا آئیں گے، مطلب وہ حالت رف میں اس کو لے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اچھا. پھر یہ ایو. ایو درسا ہو جائے گا. ہاں ایو درسن، کیونکہ ہم اضاف ہی نہیں ہے نا بنانا ہم نے. ایو جی جی درسن. جی جی ٹھیک صحیح ہے، ہے صحیح ہے. جی حافظات یا حافظہ، یا پھر ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو بنا لیں. صحیح ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے چلو. اور اس کا اچھا، سمجھ آ جواب. گئی نا آپ کو یہ تینوں کی ہم کیسے استعمال کریں گے؟ جی جی. اب یہاں پہ ذهبت الى المسجد. یہ ہے کہ ذهبت الى المسجد، مسجد کی طرف تو گیا. تو پھر اس میں ہم لگائیں گے کہ لیما ہوگا کہ تو کیوں مسجد کی طرف گیا. یہ کر لیتے ہیں. ہاں لیما متا بھی ہو ذهب سکتا ہے. ہاں لیما ذهبت لما الى کیوں گیا. المسجد، تو مسجد کی طرف ہاں یعنی تو یہ کب گیا یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں کیوں متا گیا، چلے آپ ذهبت، کیوں کے ساتھ اس کا، ہاں کیوں گیا تو اس کا آنسر آپ کریں. نماز پڑھنے کے لیے گیا. آنسر بنے گا کہ ذہبی. میں گیا. ذهبی کیسے ہوگا؟ میں نہیں گیا ایک منٹ. ذهبی ہو جائے گا. نہیں نہیں ذہب تو ہوگا نا. ذہب ہاں تو اب ٹھیک ہے، الى بالکل المسجد، ذهبت الى المسجد. لصلاۃ. ہاں نہیں لصلاۃ بصلاتی. لصلاۃ. جی. ہاں لصلاۃ ذہب الفجر. تو. جی. پہلے بصلاتی آئے گا پھر بعد میں الى المسجد ہی ہوگا. ذهبت بصلاتی الى المسجد. نہیں ایسے اب ضروری نہیں ہے جی کہ آپ اس کو پہلے بھی ذهبت الى المسجد لصلاۃ الجمعہ لصلاۃ فجر جی کے نماز فجر. فجر اچھا کی نماز کے لیے گیا یا ظہر کی نماز کے لیے گیا. ٹھیک ہے، صحیح، اس طرح بھی ہوگا. صحیح ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے ذهبت الى المسجد لزیارت الامام، امام کہ میں امام سے ملاقات کے لیے گیا، صحیح ہے ملنے کے صحیح لیے ہے. گیا. ٹھیک ہے، جی جی. یعنی کہ آپ اس کو لے کے آ سکتی ہیں. اب اچھا تو یہ پھر دیکھیں، امید ہے جو آخر میں آپ جو کو. آئے گا تو وہ متعلق ہوگا.
हाँ मुतालिक होगा, ये मुतालिक बन गई, क्योंकि यहाँ पे सही फेल है, प्लस फाइल आ गया ना, ये देखिए आ गए, सब आ फेल गए तो प्लस अब हम फाइल मुतालिक आ गया, ठीक होंगे। है, तो मुतालिक जी, दो भी आ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। सही है, जज़ाकल्लाह, सही है। अब ये देखिए आप लोगों को, अब देखिए कोई इसकी समझ आ गई है कि हमने जो है ना इसको किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह। से करना है। यानी कि ये तमाम को पूरा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये बताएं कि अ, इसी तरह से और कोई इसमें इस्तेफाम के बारे में आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप इसके बारे में, इसमें हमने देखो पूरा जुमला फेलिया को भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है, जुमला जी, फेलिया को भी पूरा डिस्कस हो गया हमारा कि फेल प्लस फाइल अगर आएगा या मफूल आएगा तो उसकी कैसे हम करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन के साथ लिखा मन फतहल बाबा। अब आप इसमें बताएं कि ये इसमें इस्तेफाम जो आ रहा है, ये इसका आंसर जो है ना वो फाइल की सूरत में आएगा या मफूल की सूरत में आएगा, यानी कि फतहल बाबा मन। तो आप इस तरह से भी इसको रख के देख सकते हैं ताकि आसानी हो किसने जाए खोला? आपको समझने जी, किसने दरवाजा किसने खोला, या में। किसने हाँ, दरवाजा खोला? तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, ये मन किस जगह पे आया है? मन किसने, मन फतहल बाबा, किसने किसने दरवाजा खोला, तो मन हाँ फतह, मफूल हो गया है ना। नहीं यहाँ किसने, पे मन फाइल के लिए पूछ रहे हैं ना, मैं कहा जो डूअर होगा वो फाइल होता है ना, कि अभी तो जी जी, बाब जो सही है, बाब आपको। सही है, सॉरी, जी जी, किसने खोला तो फिर वो खोलने वाला तो फाइल होगा, सही है। तो यानी कि किसने दरवाजा खोला, तो फिर इसमें क्या आप लगाएंगे फाइल को। फतहल बाबा, हाँ, फतहल बाबा, उम्मी, मेरी अम्मी ने दरवाजा खोला। अच्छा यहाँ पे आप जो, अगर हम इस तरह में जो जब हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब फेल और फाइल हमारे पास जो फाइल और मफूल जो होते हैं ना वो दोनों जाहिर हो जाते हैं ना, तो फिर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन किया करें, मतलब कि फिर ना अगर दोनों ही अस्मा की सूरत में, जैसे बाबा मफूल जो है ना वो भी इसम जाहिर की सूरत में आ गया हुआ है, तो अब हमने हम्म, जो फाइल है वो भी इसम जाहिर के लिए लेके आ रहे हैं, तो अब हम ना फाइल को पहले लेके आएंगे और मफूल को बाद में, यानी कि नॉर्मल कंस्ट्रक्शन जुमला फेलिया की ये होती है। अच्छा अच्छा, चलो फाइल को, उम्मी, हम्म, उम्मी फतहल, अब फतहा उम्मी जी, अल बाबा। उम्मी, उम्मी अल बाबा, अच्छा, उम्मी अल अब बाबा, इसको अगर आप, हाँ फतहा जईदुन अल बाबा, ये भी जी इस जी, तरह से भी, यानी कि जो भी आप कोई भी लगाना चाहें फाइल को, कि दरवाजा किसने खोला, नहीं और हाँ अगर ये किसने खोला बोलेंगे कि दरवाजा। फतहल बाबा जाइदुन, तो ये गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, मतलब हो जाएगा क्योंकि आपका, लेकिन जो है ना अगर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मूला जो सही इसकी है। कंस्ट्रक्शन होती है ना, कि आप नॉर्मल जो इसकी कंस्ट्रक्शन यही होती है कि आप इसको पहले लेके आए फाइल को और मफूल को बाद में लेके, लेकिन मफूल मुकद्दम भी आ जाता होता है, इसमें होता हर्ज नहीं होता, लेकिन आप अगर दोनों जाहिर हो गए हैं तो आप पहले फाइल को लेके आए और फिर मफूल को लेके आए, ठीक है। अच्छा, सही, अब यहाँ पे देखें फताहतुल बाबा, मैंने दरवाजा खोला, ये भी हो सकता है अगर हम जमीर की सूरत में लेके आए, ठीक है। जमीन की सूरत, जी। अब मन राईता, मन रईता, किसने देखा, तुझे किसने देखा? हाँ क्योंकि रायता के साथ ऊपर फाइल इसके साथ ही आ गया है, ठीक है। जी, अब देखें रायता तो फाइल साथ ही आ गया है। अब हमारे पास है कि अब जो है ना वो जो मन आया हुआ है वो किस जगह पे आ सकता है। तुझे किसने देखा, तो ये फाइल हो गई इसमें की। नहीं अब देखे ना, अब मन रायता, मैंने कहा था रायता जो है ना वो, अब इसको क्या है ये रायता, फेल है या फेल प्लस फाइल है। रईता, ये तो फेल प्लस फाइल है जी। हाँ फेल बा फाइल है, ठीक है, ये फेल बा फाइल है। अब यहाँ पे मन किस जगह पे आया है, ये मफूल हो गया फिर। हाँ ये मफूल की जगह पे आया, ठीक है। कि जी जी, राईता मन, अब इस तरह से इसको भी समझ लें ना, राईता मन तुम्हें किसने देखा, ठीक है। तो जी, राईतू, अब इसका रईतु, आंसर कैसे करेंगे। मुझे देखा, रईतु, मुझे किसने देखा, रईतु, अम्मी, मेरी अम्मी ने देखा। राईतू जईदन या राईतू फातिमा, राईतू हम्म, फातिमा ता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आएगा जो भी इसम आएगा वो हालते नसब में आएगा, क्योंकि मफूल की बात हो रही है, ठीक है, मफूल के बारे में बात हो रही है ना। जी, सही है।
रअयतु फातिमता, मुझे फातिमा ने देखा, ये भी सही है। अच्छा, जज़ाकिल्लाह। अब नेक्स्ट जो है ना वो रोल नंबर 80 है, थोड़ा सा उनके साथ कर लें और फिर इंशाल्लाह हम क्लास क्लोज करेंगे। रोल जी नंबर 80। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब यहाँ पे आपने माला अकलता, सबसे पहले आपने फेल को, ये फेल जो है ना इसके बताइए क्या है। जी ये फेल माजी का सीगा है। हाँ, ये अकलता हाँ फिर जी, माजी इसमें क्या है? अकाल था। हाँ जी, अकाल और प्लस इसमें वो ता है, ये फेल है और ता जी देखिए, जब जी मतलब फेल कि ब अब ये फाइल। किरदार का, हाँ, सातवां सीगा है, सातवां जी सीगा है ना, तो इसके साथ जी फिर जी ता भी जी आ गया। तो जी फिर जी अब सातवां। जरूर इनके लाजमन जो है ना इसके साथ ही है, फेल प्लस फाइल है, ये फेल बा फाइल है, जी ठीक है। जी जी और अब ये जो है ना हम माजा जो है ना ये इसको क्या करेंगे, अब इसका तर्जुमा पहले करें और फिर इसका आंसर दें। जी माजा अकाल था तूने खाया, माजा क्या तूने क्या खाया। हाँ हाँ, अब यानी कि क्या जो है ना वो किसके बारे में हमसे सवाल पूछ रहे हैं? अकाल मफहूम के था बारे में। माजा क्या कह रही है मैम। मैंने कहा अब ये सवाल जो है ना किसके बारे में पूछे, फाइल के बारे में पूछ रहे हैं या मफहूम के बारे में? अकाल था तूने क्या खाया, क्या तो ये मफूल हो गया। हाँ, यहाँ पे ये मफूल के यानी कि आया, मफूल के मुतालिक सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। किसके जी मुतालिक सवाल पूछ रहे हैं? मफूल के मुतालिक, यानी कि फेल, मफूल के मुतालिक। फेल बा फाइल तो ऑलरेडी हमारे पास आ गया है ना, फेल बा फाइल तो जी है। जी अब जी जी मफूल के मुतालिक सवाल पूछा जा रहा है। अकलता माँ, तो अब आप इसका आंसर क्या करेंगी? मादा अकलता। अकाल तो हो गया मैंने खाया, अब हाँ, क्या खाया, कोई कोई भी भी खाने रोटी की चीज। चावल, हाँ कोई भी रोटी हाँ चावल आप कह दें। अकल तू अल खुब्जा, खुब्ज रोटी को खूब कहते हैं। अल अरुजा, अल अकुल अरुजा अकुल चावल को कहते हैं। जी अकुल अतुफाहा, अब जो है ना वो सेब को कहते हैं, कुछ भी यानी कि जो भी आपने कहा, अकुल ठीक है। अब आप बताएं। अकुल तु तामा, हाँ, अकल तु तामा, ये भी ठीक है। मैंने खाना लेकिन वो खाया। पूछ रहे हैं, हाँ मैंने खाना खाया। जी मन, अब अब कौन सा, हाँ, मन खलकल्लाहुल मन इंसान। खालकल इंसान, किसने पैदा किया इंसान, खाला का उसने पैदा किया। अब मतलब कि इसमें फेल बफाइल है और अल इंसान ये मफूल है। अच्छा, अल इंसान तो मफूल है, ठीक है। अब आपने जी जो है ना खाला का, अगर हम इस खाली इस एक जुमले को लेते हैं तो फिर तो जी ठीक है, फेल बा फाइल है। लेकिन अगर हम इसके जी आगे मन को भी ऐड कर दें, खाला कल इंसाना मन, जी तो फिर ये यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो फाइल के मुतालिक पूछा जा रहा है, फाइल के मुतालिक जी ही पूछा जा रहा है। जी किसने पैदा किया जी अल इंसान, ठीक हो। तो फिर इसका क्या आंसर अल- आएगा? अल्लाह, हम्म। अल्लाह हाँ, अल्लाह। नहीं, खालक अल्लाह, खालक अल्लाहुल इंसान। हाँ, माशाल्लाह बाराकल्लाह, यानी कि आपने फेल प्लस अब आगे फाइल और आगे मफूल आप ले आई, तो फिर अब ये हमारा मन का आंसर हो गया, अल्लाह मतलब फाइल हुआ। जी तो यहाँ जी फाइल की जगह पे इस्तेमाल हुआ। अब मन नसर अल मुमिनीना। अ, किसने मदद की अल मोमिनीन मोमनों की, ये नासरा है, फेल बफाइल है और अल मोमिनीन ये मनसूब है। तो किसने मदद की, मन फाइल के तौर पे आ गए यहाँ। हाँ, तो यहाँ पे मन, क्योंकि नसर मुंह में अल नीना मोमिनीन, हालते, मुंह में नीना हालते नसब में है, ठीक है। जी तो किसने मोमनों की मदद की, नसार तो नहीं, हाँ किसने, मैंने मदद अच्छा की, तो ऐसे ये कर भी लेते ठीक हैं, है आंसर। नसरुल्लाहुल मोमिनीना, ये भी हो सकता है ना। हाँ, ये भी ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। और वो अगर आप करना चाहिए तो वो भी कोई उसमें इनके ग्रामेटिकली वो भी दुरुस्त है, ठीक है। हाँ जी जी चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है ये चीज समझ आ गई होगी कि ये जो है। अच्छा, यहाँ पे आगे से क्वेश्चन के मुतालिक है, आईना कहाँ, तो ये उसके मुतालिक क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को अब हो गए हमें। तो अगर किसी के बारे में कोई क्वेश्चन है तो ये वाला जो थे ये पहले भी करवाए थे कि जो हमारे ज्यादातर जो गूगल टेस्ट में गलत हुए थे आंसर, जिन स्टूडेंट्स के, वो ये वाले थे, ठीक है। जी
اچھا یہاں پہ آپ بتائیں مجھے کہ اگر قد اب اولاد ہوں، یہاں پہ جی ذاہبو آئے گا یا ذاہبا آئے گا؟ لڑکے جا چکے ہیں. قد، ایک منٹ، یہاں ذہبو آئے گا. نہیں ذاہبو نہیں کیوں آئے گا؟ ایک یہ نا وہ الاولاد لڑکے نہیں نہیں، یہاں ذاہبا آئے گا کیونکہ اور وہ کیوں آئے گا؟ ہاں فائل جو ہے وہ ظاہر ہے نا، ہاں تو الحمدللہ، یہاں یعنی کہ ذہب آئے فاعل گا. ظاہر ہے. تو اب جی جو ہے نا ہمارے پاس واحد کا یا تو پہلا اور یا پھر چوتھا سیگا، مطلب یہ دو جی سیگوں جی میں سے کوئی نہ کوئی آ سکتا ہے. تو اب ہمارے پاس جی کیونکہ یہ مذکر ہے اولاد، تو پھر ہم مذکر کا واحد کا سیگا لگائیں گے ذاہبا. ذہب، چلیں شکر ہے آپ کو سمجھ آ گئی. نیکسٹ لکھا ہے وہ دونوں عورتیں نہیں سوئیں. وہ دونوں عورتیں نہیں سوئی. تو ایک منٹ، ماں نامت آئے گا کیونکہ یہ بھی ظاہر ہے، ہاں ظاہر کا صیغہ ہے، ہاں تو اس میں پہلا اور تو چوتھا صیغہ. فاعل یہاں پہ بھی ظاہر جی ہو گیا، ملاتانی جی ملاتانی یہ بھی ظاہر ہو گیا. جی تو اگر جو ہے نا لکھ دیتے یہاں پہ، نہیں چلے ٹھیک ہے، اب پھر آپ کنفیوز نہ ہو. ٹھیک ہے اب یہاں پہ نام آتی آئے گا کیونکہ فائل آگے جی ہمارے پاس ظاہر ہو گیا دو عورتیں. ٹھیک ہے اب جی لڑکیاں جا چکی ہیں. لڑکیاں جا چکی ہیں. یہ بھی وہی ہے، قد ذہبت. ہاں قد، ذہبت. ٹھیک ہاں ہے جی ذہبت اچھا آپ نے فیل. یہاں پہ صحیح ہوئے تھے یا غلط ہوئے تھے آپ نے جب کیا تھا؟ میں میرا خیال. اگر تو جملہ اسمیہ، آپ کو جملہ اسمیہ کی پوری کنسٹرکشن پتہ ہے. ٹھیک ہے مبتدا آتا ہے، پھر خبر آتی ہے، حالت رفع میں ہوتے ہیں، تو وہ جی اسماء ہوتی ہیں. ٹھیک ہے اسماء ہوتے ہیں. اب یہاں پہ جب تو جملہ فعلیہ کے شروع میں یہ اسماء استفہام لگیں گے تو جی جملہ پہلے جملہ اسمیہ کے شروع میں اگر اسماء استفہام لگیں گے تو وہ جملہ ہاں فعلیہ جملہ اسمیہ ہی کہلائے گا. جملہ اسمیہ جو جی ہے سوالیہ کہلائے گا. جملہ اسمیہ سوالیہ یا اس کو انشائیہ بھی کہا جاتا ہے. تو دونوں کا جی مطلب ایک ہے، جملہ اسمیہ سوالیہ اس کو کہہ لیں یا انشائیہ کہہ لیں. جی تو لیکن اب جب فعل کے شروع میں اگر انٹر ہو جائیں گے یہ اسماء استفہام، اگر ہم جملہ فعلیہ کے شروع میں لگا دیں گے جی تو پھر بھی جو ہے نا یہ جملہ فعلیہ سوالیہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے جملہ فعلیہ جی انشائیہ یا جملہ فعلیہ سوالیہ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی ربنا لا تزغ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام.